بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے ہمارا دوسرا سبق ہدایۃ النحو. وسمیتہ بہدایۃ النحو. مصنف فرما رہے کہ وسمیتہ میں نے اس کا نام رکھ دیا بہدایۃ النحو ہدایۃ النحو رجاء اس امید کے ساتھ کہ ایہدی اللہ تعالی بہ الطالبین کہ طلباء کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے. ورتبت و میں نے اس کو ترتیب دیا علی مقدمۃ ایک مقدمہ و ثلاثۃ اقسام اور 3 اقسام پر بتوفیق الملک العزیز العلام. اما مقدمہ جو ہے فی المبادی ابتدائی چیزوں میں ہے یجب تقدیمہ جس کی تقدیم یعنی مقدم کرنا جو ہے یہ واجب ہے. لتوقف المسائل علیہ اس لیے کہ اس کے اوپر مسائل جو ہے موقوف ہے. سمیتھا یہ ہے باب تفعیل سے متعدی ہوتا ہے 2 مفعولوں کی طرف. ایک مفعول یہ ہے اور ایک مفعول یہ ہے اور یہ با جو ہے یہ زائدہ ہے اور غیر قیاسی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سمیتہ ہدایۃ النحو تو 2 مفعولوں کی طرف ویسے بھی متعدی ہوتا ہے باقی ضرورت نہیں ہے یعنی تعدیت کے لیے نہیں ہے. سما یسمی تسمیت نام رکھنا کہ میں نے اس کا نام رکھ دیا بہدایۃ النحو ہدایۃ النحو کے ساتھ. اور نام کیا رکھنا رجاء. اس رجاء جو ہے یہ مفعول لہو ہے اس امید کے ساتھ کہ ایہدی اللہ تعالی کہ اس کے لیے مفعول لہو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دے. ہدایت کا معنی جو ہے یہ ہم کر پی چکے ہیں لیکن ابھی بھی کریں گے. ہدایت راستہ دکھانا یہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی ہے ایسا راستہ دکھانا کہ جو مطلوب تک پہنچا دے. ایسا راستہ دکھانا جو مطلوب تک پہنچا دے. طالبین کہ اس کے ذریعے سے طلباء کو فائدہ ہو. رتبتہ ترتیب کہتے ہیں ترتیب جعل الشیء فی مرتبتہ کہ چیز کو اپنے جو جگہ ہے اسی پر رکھنا یعنی جو چیز جس چیز کے لیے جو جگہ مقرر ہے اسی پر رکھنا اس کو کہتے ہیں ترتیب. اور صنعت میں کہ چیزوں کو اس طریقے سے رکھنا مختلف چیزوں کو کہ اس پر ایک کلمہ بولا جائے اس کو کہتے ہیں ترتیب. اعلیٰ مقدمتن مقدمہ جو ہے اس میں مقدمہ تو یہ تو مجرور ہے اس کے لیے اور مقدمہ یہ باب تفعیل سے اسم فاعل ہے اسم فاعل ہے. اور باب تفعیل سے کبھی کبھی لازم کے لیے آتا ہے تو باب تفعیل جب لازم کے لیے ہو تو مقدمہ یہ اسم فاعل ہے اور بمعنی لازم ہے بمعنی لازم. اور جب لازم ہو تو آگے ہونے والا یعنی کتاب میں جو پہلے آ جائے اس کو کہتے ہیں مقدمہ. اور یہ لیا گیا ہے مقدمۃ الجیش. مقدمۃ الجیش کہتے ہیں کہ فوجی جب لشکر کہیں پر جاتی ہے تو بعض فوجی جوان جو ہے وہ پہلے چلے جاتے ہیں وہاں پر راستہ صاف کرتے ہیں اور راستہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پانی کا بندوبست کرتے ہیں واقعے میں لگاتے ہیں مختلف کام کرتے ہیں تو بعد میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مقدمہ بھی کتاب میں جو مسائل ہوتے ہیں مقدمے جو چیزیں ذکر ہوتی ہیں وہ چیزیں اس پر موقوف ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے مقدمہ بھی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. پھر اس مقدمے میں 3 چیزیں ذکر کرتے ہیں موضوع غرض اور موضوع غرض اور تعریف یعنی جو علم ہے اس کی تعریف
اور جو موضوع ہو اور جو غرض ہو۔ تو تعریف کے بعد موضوع جو ہے وہ کلم و کلام ہے، اور کلم اور کلام کی 3 قسمیں ہیں، وہ ادھر ہی مقدمے میں ذکر ہوئی ہے۔ وثلاثة اقسام، ثلاثة اقسام، ثلاثة اقسام اسم، فعل اور حرف، 3 اقسام۔ اور یہ ثلاثت مقدمۃ و ثلاثت اقسام، تو یہاں پر ثلاثہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور اقسام جو ہے یہ قسم کی جمع ہے، یہ مذکر ہے، اور 3 سے 10 تک جو عدد ہے وہ مخالف آتا ہے، اور جو معدود ہے یہ جمع مذکر جمع مکسور آ رہا ہے۔ اگر یہ مذکر ہو تو یہ مؤنث آ جائے گا، اگر یہ مؤنث ہو تو یہ مذکر آئے گا۔ بتوفیق اللہ، توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو مطلوب الخیر، یعنی اسباب کو نیک مقصد کے لیے اور نیک مقصود کے لیے کی طرف متوجہ کرنا۔ بتوفیق الملک، بادشاہ جو ہے عزیز غالب ہے، اور العلام بہت جاننے والا ہے۔ اما المقدم، مقدمے کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ففی المبادی، یہ مبادی میں ہے۔ مبادی کون سے ہیں؟ تعریف، موضوع، غرض، اس لیے کہ یجب تقدیم ہو، اس کا مقدم کرنا جو ہے، کیوں مقدم کرنا واجب ہے؟ لتوقف المسائل، مسائل مسئلہ کی جمع ہے، اس میں ظرف ہے۔ لتوقف المسائل، کہ مسائل کا موقوف ہونا اسی پر ہے، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ تو خیر ابتدائی اسباق ہے، انشاءاللہ کل سے جو سبق پڑھیں گے تعریف، غرض اور کلم اور کلام، تو اس میں انشاءاللہ آپ خوب سمجھیں گے۔ آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔